الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو سوال یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں یہ بات بار بار پیدا ہوتی رہتی ہے کہ میں کون ہوں اور مجبور محض ہوں یا قادر مطلق ہوں. ان دونوں باتوں کا آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں دونوں صفتیں موجود ہیں اور دونوں خواہشیں موجود ہیں اس میں، اور دونوں مجبوریاں موجود ہیں اس میں، کہ وہ کہیں قادر مطلق ہے اور کہیں وہ مجبور محض ہے. تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز پائے تکمیل کو جب پہنچتی ہے کہ جب وہ ناقص ہوتی ہے، اور جو چیز مکمل ہے اس میں نقص نہیں ہوتا تو اس میں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. تو خدا جسے کہتے ہیں یا اللہ جسے کہتے ہیں وہ ہمہ صفت ہے اور قادر مطلق ہے اور مکمل ہے، اور جس قدر صفات ہیں ان کا سب کا وہ حامل ہے اور اس سے پر ہے، اور وہ اتنی ہیں کہ وہ نہ بیان کی جا سکتی ہیں، نہ ختم ہو سکتی ہیں، نہ کوئی عقل انہیں سمجھ سکتی ہے اور نہ کوئی ذہن انہیں یاد رکھ سکتا ہے. اب یہ کہ مخلوق میں اپنی صفات کا حامل یا خلیفۃ اللہ جو ہے وہ اللہ نے جس کو پیدا کیا اسے آدم کہا، اور اس کے سب سے پہلی شکل آدم کی جو ہوئی انہی کا نام آدم ہوا، اور انہیں آدم صفی اللہ کہا گیا کہ اس میں اللہ کی صفتیں موجود تھیں اور دی گئی تھیں. ہاں، تو بات کام کی جو ہے وہ یہ رہے گی کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور افضل الکمالات ہے. سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دے دیے گئے ہیں، اور تو یہ شکل جو آدمی کی بنائی گئی ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں ساری قدرتیں موجود ہیں. یہ بات خیر میں اس میں کہہ رہا ہوں آ بھی جائے گی، ان کے خلاف تو نہیں بولتا، ورنہ بات یہ ہے کہ جو اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا وہ اس بات کو یوں سمجھو یا کم سمجھتے ہیں یا کہنا نہیں چاہتے. تو ہمیں جیسا سبق ملا ہے وہ یہ تھا کہ پہلی چیز جو آپ دیکھو، یہ آپ کا سب سوالات اس میں آ جائیں گے، پہلی چیز جو دیکھو تو وہ زمین ہے. اچھا، اور زمین میں کے اوپر پہاڑ ہیں، تو پہاڑ میں اور جتنی صفات ظاہر و باطن ہیں انہیں چھوڑ کر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اونچے ہونے کی تو صفت ہے، پھیلنے کی بھی صفت ہے، لیکن اس میں سرکنے کی صفت نہیں ہے، حرکت اس میں نہیں ہے. اچھا، اس سے افضل جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کی طرف وہ اشارہ کیا کہ ہماری تمام چیزوں کو دیکھو، تو وہ نباتات کی قسم آ رہی ہے، نباتات کی قسم ہے جس میں یہ درخت وغیرہ سب آ جاتے ہیں. تو اس میں اس سے یہ صفت زیادہ ہے کہ وہ کیا نام سرکتا تو نہیں اپنی جگہ سے پہاڑ کی طرح، لیکن وہ ہلتا ضرور ہے، اس میں صفت حرکت ضرور ہے. وہ اپنی جگہ تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن وہ ہلتا ضرور ہے. تو اس کے بعد جو مخلوق پیدا کی گئی اس سے افضل تو وہ ارض الحشرات کہلاتے ہیں، کیڑے مکوڑے وغیرہ. یہ تو ان میں ساری وہ صفت موجود ہے کہ جو پہاڑ میں ہے،
کہ وہ اپنی جگہ قائم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہے کہ جو پیڑوں میں ہے کہ وہ ہلتے بھی ہیں، ہے نا، لیکن اس سے زیادہ اس میں یہ صفت ہے کہ وہ چلتے بھی ہیں، تو یہ اس سے افضل ہو گئے نا. تو ان میں تینوں صفتیں موجود ہیں. اچھا، چوتھے جو بنے اسی میں سے وہ کیا نام وہ حیوانات کی قسم آئی کہ جو اپنی جگہ سے ہلتے چلتے پھرتے سب کچھ ہیں، اور وہ اپنی خوراک بھی خود تلاش کر لیتے ہیں، لیکن وہ بول نہیں سکتے. بولنے سے مطلب یہ کہ ان میں ایک آواز ہوتی ہے، دوسری. تو بعض جانور ہیں کہ جب وہ ایک ہی آواز دیتے ہیں، اور یہیں سے موسیقی آپ کی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ صرف ایک سر بولتے ہیں، دوسرا نہیں بولتے. لہٰذا آپ کا سبق اس میں آتا چلا جائے گا. بھینس جو ہے وہ کھرج بولتی ہے، رکب نہیں بولتی. ہاں ہاں. اور اسی طرح ہاتھی جو ہے وہ آپ کی نکھات بولتا ہے، سر نہیں بولتا، دھیوت نہیں بول سکتا. تو الحاظ القیاس اسی طرح ہر جانور جو ہے وہ ایک سر کا حامل ہے. اور انہی میں چند ایسے ہیں مخصوص، جیسے مینا ہے، یا پپیا ہے، یا بلبل ہے، یا کوئل ہے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ تین سر بولتے ہیں، وہ چوتھا نہیں بولتے. وہ تین بولتے ہیں، چوتھا نہیں بول سکتے. تو یہ آواز کی فوقیت ہے نا جانوروں میں. اچھا، اب کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ آواز کے بجائے الفاظ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے. ان میں طوطا اور مینا ایسے ہیں کہ وہ کچھ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، اور ان سے اور سب لوگ جانور ہی ہیں. تو ان سب سے افضل اور برتر جو مخلوق ہوئی اسے آدمی کہا. تو اس میں یہ ساری صفتیں بالکل ویسی کی ویسی ہی موجود ہیں. تو کس کس چیز میں ایسے برتری ہوئی کہ یہ وہ ہاتھوں سے، جتنے جانور ہیں وہ ہاتھوں سے کام نہیں لیتے. کچھ ایسے ہیں کہ پیروں سے کام نہیں لیتے، ہے نا. اچھا، کچھ ایسے ہیں کہ آگے کوئی چلتے ہیں پیچھے کو نہیں چلتے. اس کی ہزاروں قسمیں اس طریقے سے. لیکن انسان جو ہے اس وہ مکمل جو کہا گیا اپنی شکل و صورت میں، وہ اس لحاظ سے نہیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ خوبصورت ہے اور بدصورت ہے اور ایسا ہے اور ایسا. یہ کچھ نہیں ہے. یہ تو اس کی شناخت پر مبنی ہے کہ جس چیز کو آپ بچے کو یہ کہہ دیں کہ یہ خوبصورت ہے، وہ اسے ہمیشہ خوبصورت کہے گا اور اسے خوبصورت نظر آئے گی. اور جسے آپ یہ کہہ دیں کہ بدصورت ہے، وہ بدصورت نظر آئے گی. یہ تضاد ہے ساری، اس سے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا جو جاننے سمجھنے والے میں اس بات کو جانتے ہیں کہ کیا نام حبشی لوگ جو ہیں وہ اس نقوش کو یا اس فیچر کو یا خط و خال کو بہتر کہتے ہیں، جسے ہم بالکل بدتر کہتے ہیں. ایسا ہے نا. تو برتری کس چیز میں کہ اسے قابو زیادہ ہے. بھینس جو ہے وہ چاروں طرف ہاتھ نہیں ہلا سکتی، آدمی چاروں طرف ہاتھ ہلا سکتا ہے نا. اچھا، اور جتنے جانور ہیں ان کی کسی کی 2 انگلیاں ہیں، تو کسی کی 3 ہیں، تو کسی کی 4 ہیں، 5 آدمی کی ہیں. بندر کی بھی ہیں، بندر کی بھی ہوتی ہیں. ہاں، لیکن اس میں گویائی نہیں ہے، یعنی وہ الفاظ نہیں بول سکتا. اور انسان جو ہے وہ سارے الفاظ ادا کر سکتا ہے. تو بلحاظ الفاظ وہ برتر ہے، بلحاظ آواز وہ برتر ہے کہ وہ 7 درجے کی آواز جو ہے وہ اس میں موجود ہیں. تو 7 درجے کی اس میں آواز موجود ہیں، 7 درجے کے اس میں رنگ موجود ہیں. تو تمام قوتیں جو ہیں وہ 7 درجے کی اس میں موجود ہیں، اور لوگوں میں اس سے کم تر ہیں. یہ ہے اس کی فضیلت. آگے نا آپ کو سمجھ میں. اچھا، تو جب یہ ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہ وہ صفات الہی کا حامل ہو سکتا ہے اور دوسرا نہیں ہو سکتا.
اور یہ بات تو پھر دو قسمیں کی ہیں، کیا نام، اہل سمجھ نے اور اہل علم نے، کہ ایک حیوان ناطق کہلاتے ہیں اور ایک حیوان مطلق کہلاتے ہیں۔ تو وہ ناطق اسی اس میں کہلاتے ہیں کہ ان کی آواز تو ہوتی ہے، جیسے چند لوگوں نے سوال کیے تھے کہ صاحب کیا وہ بھی تو سمجھتے ہیں ان کی بھی ایک زبان ہوتی ہے؟ تو زبان ہونا الگ بات ہے، کسی بات کا سمجھنا وہ الگ بات ہے، اور یہ کہ الفاظ کا ادا ہونا الگ بات ہے۔ تو انسانوں میں بھی بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو اس بات سے ناقص ہیں۔ مثال کے طریقے کے اوپر کہ اگر آپ ہندوؤں کو لیں گے تو ان سے قاف، غین، شین، سواد یہ ان سے کبھی نہیں نکلتا۔ انگریزوں کو لوں گے تو ان سے بھی نہیں نکلتا۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سارے انسان بھی اس سے قاصر ہیں، تو وہ مکمل نہیں ہے۔ تو مکمل انسان وہ ہوگا کہ جس کے ساتوں گھر ہر طریقے سے پورا ہوں، الفاظ کے لحاظ سے، آواز کے لحاظ سے، انداز کے لحاظ سے، علم اور سمجھ، عقل کے لحاظ سے، اس طریقے سے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس ویسا جو پیدا کیا گیا تو وہ صرف آدم علیہ السلام تھے۔ تو جیسا مشہور ہے مجھے صحیح تعداد یاد نہیں کہ آدم علیہ السلام پر شاید 7 یا 8 حرف اترے تھے اور ان کی زبان اسی سے تھی۔ بعض حرف جو ہے وہ بعد میں اترے ہیں، بعض جو ہیں وہ ان کے مرکب سے ترکیب پا کے اور کیا کہتے ہیں نشانات سے بنے ہیں، لہذا آواز میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا، رنگ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ 7 چیزیں جو اللہ میاں نے بنائی ہیں اور کہی ہیں کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمین ہیں اور 7 آوازیں ہیں اور 7 لذتیں ہیں اور 7 خواہشیں ہیں اور 7 ستارے ہیں اور 7 پردے ہیں، یہ کبھی پلٹے نہیں جاتے، اور انسان جو ہے وہ ان پر قدرت رکھتا تو نہیں ہے لیکن رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے قدر و جبر، کہ رکھتا تو نہیں لیکن رکھ سکتا ہے۔ تو مکمل انسان جس میں کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کا نبی ہونے کے لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ان میں نقص تھا، یہ تھا، بلکہ یہ کہ آدم علیہ السلام پیدا اس لیے ہوئے کہ جتنی صفات ان میں ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں، ہاں؟ تو اس کے لیے پھر آپ قرآن کی آیت سن لیجئے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ صاحب اللہ میاں نے کہا کہ میں اپنا ایک نائب، ایک صدر، ایک خلیفہ بناؤں گا، ہاں؟ تو اللہ میاں فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ وہ نائب و خلیفہ کیسا بنے گا، تو اس میں ہم سے زیادہ ہی صفات ہوں گی، تو جب زیادہ صفات ہوں گی تو وہی جو میں نے کہا تو تضاد والی بات ہے کہ تو وہ ضد میں ہوں گی، اور جہاں ضد ہوگا تو وہاں فساد ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو دماغ کہ وہ تو خون بہائے گا اور فساد کرے گا، ہاں؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر کیوں تو اسے بنا رہا ہے؟ تو پھر اللہ میں نے کہا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لہٰذا پھر جو علم ملائکہ کو نہیں تھا یا کسی مخلوق کو نہیں تھا وہ آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، جس کو ان الفاظ میں کہا قرآن نے کہ وَعَلَّمَ الْآدَمَ كُلَّهَا اسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اور یہ سوال کر دیا فرشتوں سے کہ تم جو کہتے تھے کہ صاحب ایسا ہے اور یہ خون بہائے گا اور یہ کرے گا، تو ہم نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، اور جو ہم نے اسے بتایا اگر تم جانتے ہو تو وہ ہمیں بتا دو۔ تو صاف صاف کہہ دیا کہ صاحب ہمیں تو اتنا صحیح آتا ہے کہ جتنا آپ نے تعلیم فرما دیا ہم اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہیں سے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ جس قدر علوم تھے، جس قدر فنون تھے اور جس قدر بھید تھے اور جتنی ساری چیزیں تھیں سب آدم کو بخش دی گئی تھی، اب ان کا اظہار رہ گیا تھا، سمجھے صاحب؟ تو اظہار صفات جو ہے وہ انسان سے ہوتا گیا، بس جس قدر صفات الہیہ ہیں وہ سب۔ تو اہل اللہ میں اس بات کا تذکرہ ہے، کیا نام
علم ظاہری والوں میں نہیں ہے کہ دو صفت سے اللہ میاں یہاں ظاہر ہوا حضرت انسان کے اوپر. تو ایک صفات ہے اس کی جلالی اور ایک صفات ہے اس کی جمالی. تو جمالی کو وہ قبول کر سکتا ہے، ایکسیپٹ کر سکتا ہے، جلالی کو نہیں کر سکتا، حالانکہ اس سے خود جلال پیدا ہوتا ہے. تو جتنی یہ قتل و غارت گری اور یہ تخریبی اعمال ہیں وہ صفت جلالی کا مظہر ہے. تو جلالی کس کے لیے ہوئی؟ انسان کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں. کیونکہ جو چیز کسی کو نقصان دیتی ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، جسے نقصان نہیں دیتی وہ اس کے لیے نقصان دہ کبھی نہیں ہوتی. تو انسان چونکہ دو چیزوں میں کیا کہتے ہیں پیدا ہے، اس لیے اس کے لیے چھوٹا ہونا بھی ضروری ہے، بڑا ہونا بھی ضروری ہے، سخت ہونا بھی ضروری ہے اور ملائم ہونا بھی ضروری ہے. تو ہر انسان سے وہ صفات جو ہیں پیدا ہوتی چلی گئی ہیں. لہذا آج تک خیر و شر جو ہے وہ سب پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے نا. لیکن انسان کو جو مکمل بنایا تھا تو اس میں یہ ہے کہ جس قدر صفات الہیہ تھیں وہ سب انسانوں سے سرزد ہوئیں. تو آدم علیہ السلام سے ہوئیں تو غلطی بھی انسان کی صفت ہے، بھول بھی انسان کی صفت ہے، یہ بھی تو اس میں رکھی گئی نا. غیظ و غضب بھی اس میں رکھا گیا. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طرح کہ وہ افضل کس طرح سے ہوا، جس طرح بالتدریج یہ تخلیق کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں. تو انسان جو ہے وہ تمام کائنات کا، یہ میں نے بات کہی تھی اور انہوں نے بھی کہی ہو کہ تمام کائنات کا اختصار ہے، کہ جس قدر کائنات میں خوبی ہیں، چاند اور سورج اور آسمان اور زمین اور دریا اور پہاڑ اور شیر اور سانپ اور کھٹا اور میٹھا سب اس میں موجود ہیں، وہ کسی سے خالی نہیں ہے. اور اتم درجے کی، سب سے اونچے درجے کی جو اس میں صفت ہے وہ ہے وصل الہی، کہ وہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا، کہ وہ قرب الہی کا وہ رکھتا ہے، حق رکھتا ہے. لہذا اسی کے لیے نبی پیدا کیے گئے کہ سب سے افضل انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، اور آدم میں سب سے افضل نبی کو بنایا، اور نبیوں میں سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہ وہ بالکل قرب الہی انہیں حاصل ہو گیا. اور قاب قوسین جو آیت آئی وہ یہ آگے کہ اللہ میاں سے بالکل وصال ان کا ہو گیا. تو جو مشن اللہ میاں کا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا بالکل، کہ آدمی کو ساری صفات الہیہ دی تھی وہ سے سب سرزد ہو گئے. اب تو نسل میں باقی ہے جو کچھ ہے، ان کے لیے یہ کام ہے کہ جس بات کی کمی ہو جاتی ہے نسل آدم میں، اس کا قانون جو ہے وہ آ جاتا ہے. لہٰذا وہ توریت و زبور و انجیل سب میں آتا رہا اس کے لحاظ سے، اور ویسے ہی قرآن میں آیا. تو انسان اگر اپنی ہلاکت سے بچنا چاہتا اور اپنی سلامتی چاہتا ہے، اس دور کا انسان یا کسی دور کا بھی انسان، لہذا قرآن شریف میں پھر یہ بات اسی وقت آئی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے دور کی، وقت کی، زمانے کی، جو بھی اس کا ترجمہ کریے، کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تحقیق انسان جو ہے وہ خسارے میں ہی ہے، اس کا مقام جو ہے وہ خسارہ ہے، نقصان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تا وقت کہ وہ لوگ جو اس میں سے یقین لے آئے اس بات پر کہ ہم خسارے میں ہیں، وعملوا الصالحات، اور اپنے اعمال نیک کر لیں، یعنی اپنے اصلاح کر لیں، کہ جو اس میں خرابیاں ہیں انہیں چھوڑ دیں، اور جو اس کے لیے بہتر بات ہے اسے اختیار کر لیں. تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو پھر وہ کیا کرنے لگے گا کہ وہ حق اور صبر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے گا. اب اور فرما دیجیے آپ. تو اس لیے ہمارے لیے وہ باتیں بالکل ضروری ہیں کہ جن کا علم، جن کو ہم سے علم زیادہ ہے ان کی عقل بھی زیادہ ہے،
اور ان کی پہنچ بھی زیادہ ہے، ان کی نگاہ بھی زیادہ ہے. تو یہ سوالات جو آتے رہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں تمام چیزیں نہیں دکھتی، تو ہمیں نہیں دکھتی، یہ نہیں کہ انسان کو نہیں دکھیں یا آدم کو نہیں دکھیں. فرشتے آدم علیہ السلام کو بھی دکھتے تھے، فرشتے نوح علیہ السلام کو بھی دکھتے تھے، فرشتے لوط علیہ السلام کو بھی دکھتے تھے، وہ سب آدمی تھے. اور فرشتے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو آدمی تھے، یہ ظاہر ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو یقین ہے کہ وہ اللہ میاں سے باتیں کرتے، یعنی دکھتے نہیں تھے بلکہ آواز بھی سنتے تھے. سچ ہے نا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو باتیں ہوئی کہ معراج میں بالکل بات بھی ہوئی، اور کیا نام وہ دیدار الہی بھی ہوا. لیکن جہاں تک اللہ کا سوال اس میں ہے کہ دیدار الہی ہی بوسط انسانی ہوا سب جگہ. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے یہ بات کہی کہ ما عرفنا کا حق معرفت کا، کہ میں نے بھی حق کو، اللہ کو ایسا نہیں پہچانا کہ جیسا اس کے پہچاننے کا حق تھا، جیسا میں پہچان سکتا تھا ویسا پہچانا. تو یہ اسلام میں سب باتیں طے ہیں. یہ اب آدمی جو ہے وہ جیسے قرآن میں آیا کہ ما اصاب من سیئات فلنفسہ اور ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ. اس کے ایک دو رخ ہیں، جلالی جمالی سمجھ لیے، نیک و بد سمجھ لیجئے، کیا نام اجلا اور کالا سمجھ لیے، کسی طریقے سے اونچا نیچا، دو رخ ہیں انسان کے. تو وہ کہا کہ ایک رخ الہیہ کا ہے. تو جو چیزیں اسے بھلائیاں پہنچتی ہیں، نیکیاں پہنچتی ہیں، عروج پہنچتا ہے، وہ فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے. اور جو اسے برائیاں پہنچتی ہیں وہ اس کے جو ایک نفس اس میں لگا گیا، اس کے راستے سے جب چلتا ہے، جب وہ پہنچتی ہیں اللہ کی طرف سے، نہ کسی کو برائی پہنچتی ہے، نہ کسی کو تکلیف، نہ کسی کو ایسا کچھ نہیں پہنچتی. مولانا مجھے وہ بتائیے اس کا وہ وحدت کا اور کثرت کا مسئلہ. اچھا، وحدت کثرت مسئلہ کا بہت اونچا ہے، وہ تو بڑے بڑے لوگ اسے صحیح کرتے ہیں آج کل. ویسے ہمیں جو چھوٹی سی بات معلوم ہے اس کے مختصر وہ یہ ہے کہ اللہ میاں جو ہمہ صفت ہے، اور کسی چیز کا جمع ہونا بھی ایک ہی کہلاتا ہے. ہاں، تو وہ ہر جگہ ہی قائم ہے. اور وہ بات تو عقل سے سمجھ میں نہیں آئے کہ الفاظ سے نہیں. وہ تو یہ ہے کہ تھوڑی سی میں کہہ دوں، آپ جو سمجھ لیں گے کہ کسی عدد کو لے لیجیے آپ، وہ نہ ایک کے بغیر کثرت میں آئے گا اور نہ ایک کے بغیر وحدت میں آئے گا. مثلا ایک ہے تو جب تک وہ ایک ہے تو ایک ہی رہے گا. ہیں، اسی ایک میں آپ ایک ملائیں گے تو دو ہوگا. اسی ایک میں آپ ایک ہی ملائیں گے جب دو ہوگا، اور اسی دو میں آپ ایک ملائیں گے جب تین ہوگا. تو ایک تھا جب بھی وہ اس میں وحدت موجود تھی، اور دو ہے تو دو میں ایک خود وحدت ہے. ہاں، تو اگر تین ہے تو تین میں ایک بھی وحدت ہے کہ اس کے بجائے دو ہے. ہاں، جب وحدت ہوئی، اور تیسرا بھی وحدت ہے. کہ تین جو ہے وہ بغیر ایک کے نہیں ہے، تو ایک اور تین کے درمیان دو خود وحدت ہے. نہیں آئی بھی سمجھ میں؟ پھر سمجھاؤ. ہیں، تو ہر شے وحدت ہے. تو کوئی چیز کتنی کثرت میں ہو لیکن وہ وحدت سے خالی نہیں. اس لیے اللہ میاں نے کہہ دیا کہ اللہ نور السماوات والارض، جتنی چیزوں میں اس میں اللہ کا نور ہے وہ موجود ہے. اللہ سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اور وحدت سے کوئی چیز خالی نہیں ہوتی، اور وحدت کے بغیر کثرت ہوتی نہیں. کثرت آپ کہتے ہیں جب وحدت ہے، یہ تو بڑا پیچیدہ نا کہ کثرت آپ جب کہتے ہیں جب وحدت ہے، اور وحدت آپ جب کہتے ہیں جب کثرت ہے. تو کثرت وحدت ایک ہی ہے. اس لیے جامع الفاظ میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں.
صرف یہ سارا کھیل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پیغام الہی جو رسول اللہ نے پہنچایا اس کا کھیل ہے، ورنہ بس اللہ ہی اللہ. اور اس کی تصدیق میں وہ قرآن کی آیت ہے، آپ لوگ پڑھ لو، یاد کر لو. اس نے کہا کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. وہ کہہ دیا اللہ نے کہ ظاہر میں جو ہوں وہ بھی میں ہی ہوں، اور باطن میں بھی ہوں میں بھی وہی ہوں، اول جو ہوں وہ بھی میں ہی ہوں، آخر میں بھی وہی میں ہی ہوں. وحدت اور کثرت کے بارے میں ہاں. وہ جو آپ نے ابھی ایک مثال دی تھی پھول کی، سمجھ اچھا اچھا. وہ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. ہاں. بات جو ابھی اس میں ہاں ہے کہ ہاں وہ وحدت بھی ایک ہے، کثرت بھی ایک ہے. ہاں ایسا ہے نا کہ ایک وحدت اکائی میں ہوتی ہے اور ایک وحدت اجتماع میں ہوتی ہے نا. تو اسی کی مثال میں کہا تھا کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، یا بھیڑ ہوتی ہیں، تو ایک بھیڑ کو بھی آپ ایک کہتے ہیں، اور 1000 بھیڑ کا ایک گلہ ہوتا ہے اسے بھی آپ ایک کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہی کہلاتا ہے. تو وحدت دونوں طرف وحدت بھی رہتی ہے. میں نے تو یہ سمجھایا تھا نا کہ وحدت کثرت میں ہو جب بھی وحدت ہے، اور وحدت میں ہو جب بھی وحدت ہے. تو ہر ایک چیز کا عروج جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز کثرت میں ہو اسے وحدت کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ کثرت جو ہے اس میں انتشار ہے، اور وحدت جو ہے اس میں سکون ہے، تسکین ہے اس میں. تو جب کوئی چیز پھیل جائے گی تو منتشر ہو جائے گی نا، تو منتشر ہو جائے گی تو اس کی قوت بھی کم ہو جائے گی. کسی چیز کے 10 ٹکڑے کر دیجیے آپ، قوت کم ہو جائے گی ہر طریقے سے، دکھنے میں زیادہ ہوگی نا ہیں. اور کسی 10 کو آپ جوڑ لیجئے تو قوت زیادہ ہو جائے گی. اس لیے انسان جو ہے، مخلوق جو ہے، وہ کثرت میں پیدا ہے، اور اس کی بقا اور اس کی قوت، اس کی صبر، وہ سب وحدت میں، اور وحدت ہوتی ہے اجتماع سے. اس لیے اللہ میاں نے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو تو تم وحدت میں آ جاؤ گے. تو یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے. تو جتنے طریقے اسلام نے رکھے ہیں وہ سب کثرت سے وحدت میں لانے کے لیے رکھے ہیں، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے وہ اسلام ہے، اور کوئی دوسرا مذہب تو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیے انسان میں 6 چیزیں موٹی موٹی ہوتی ہیں جسے رخ کہتے ہیں، ہے نا. تو سب سے پہلا یہ کہ نیت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے نا. اچھا، دوسری نگاہ ہوتی ہے، تیسرا رخ ہوتا ہے. آ رہا ہے اس میں. ہاں. تو سب سے پہلی ترکیب میں بتائی کہ تم سب کے سب یؤمنون باللہ، کہ سب ایک پر یقین رکھو، تو یقین ایک ہو جائے گا سب کا، جس کا مرکز یا پوائنٹ جو ہے وہ اللہ دے دیا گیا ہے، اللہ ہے نہیں. ہے ہو سے مطلب یہ کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے کیسا ہے وہ کیسا نہیں، بلکہ عقل انسانی کے سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ الہیت کا تابع تھا تو ان کا کہ الہیت کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور وہ ایک ہے. تو یہ کہتے کے ساتھ ہی توجہ ایک ہو گئی، یہ تو یقین بھی ایک ہو گیا. تو توجہ اور یقین ایک کیا. اب رخ ایک سب کا کیا کہ ایک کی طرف عبادت آپ کریں تو ایک طرف جیسے کعبہ بنا دیا گیا. ہاں، تو دعا مانگے تو آپ خواہش جو ہے وہ آپ کی بالکل ایک کر دی. تو نماز میں ان تمام باتوں کا ہے مکمل انتظام ہے، اس کا ذہن انسانی کو ایک جگہ لانے کی مکمل انتظام ہے اس میں. جب ہم نیت کرتے ہیں تو ایک ہو چاہے 1000 ہوں اور کسی جگہ ہوں، اس کے لیے وقت بھی انہوں نے ایک ہی مقرر کیا. تو سبھی یہ کہتے ہیں کہ نیت توجہ اللہ، میں نیت کرتا ہوں اللہ کی اور نماز پڑھتا ہوں اللہ کی، تو سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں.
हैं। जब सुबहाना सना पढ़ते हैं कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, तो सब एक ही बात कह रहे हैं। जब दुआ मांग रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो एक ही कह रहे हैं। हो गया ना, हर तरीके से दिया। तो ख्वाहिश में एक हो गए, आरजू में एक हो गए, अमल में एक हो गए जी। तो इज्तिमा उनका कुव्वत जो है वो हर कुव्वत जो है उनकी बढ़ती चली गई। उसका बेहतर तरीका उन्हें बताया। अच्छा, आगे किसी चीज के पढ़ने का हुक्म नहीं है, इसीलिए हुक्म है कि आप कुरान पढ़िए। क्या कुरान भी एक ही, वो भी आप एक ही पढ़ेंगे? हाँ, तो उसमें अहकाम भी आपने एक ही पढ़ा, चाहे वो रोजे का हो, नमाज का हो, हज का हो, ज़कात का हो, पहले वही कुरान ही अहकाम पढ़ा किसी वक्त लिए, तो उसमें एक कर दिया गया। तो रसूल भी आपका एक ही हुआ, तो इसीलिए कि अकीदा भी आपका एक ही हुआ। तो हर तरह से आप बिल्कुल वहदत में आ गए। तो कसरत बनकर वहदत में आए। वहदत कसरत में फैली थी, तो कसरत सिमट कर वहदत में आ जाएगी। ये है बात। तो ये इस्लाम है, इसी का नाम मुसलमान होना है। जैसा लोग कहते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि हुजूर की हदीस है कि अब उससे यह है कि वो तमाम चीज़ें जो अभी मैंने पहले कही हैं कि सिफात हैवानिया जो है वो इसमें बिल्कुल सब ख़त्म हो जाती है। वो सिफत कुछ नहीं रहती है, क्योंकि आप मदद मांगेंगे तो अल्लाह से मांगेंगे, रुख करेंगे तो अल्लाह का करेंगे, तवज्जो करेंगे तो अल्लाह की करेंगे, जिक्र करेंगे तो अल्लाह का करेंगे, फिक्र करेंगे तो अल्लाह का करेंगे, हैं। और तो यही बात है पैगम्बरों ने आकर के, ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इन्ना सलाती व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तहक़ी मेरी नमाज, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत और मेरी कुर्बानी जो सब अब मेरे लिए है ही नहीं, अल्लाह के लिए ही है। तो इस्लाम का असल मकसद जो वो है कि हम अल्लाह, वो कुल्लु शैन यरजू इला असली या क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से आए और हमें अल्लाह की तरफ लौटना जाना। तो अल्लाह लेकर आए थे, अल्लाह ही लेके जाए, आगे ना। तो फिर वो वयस्फिकु दिमा वाली बात जो उन्होंने कही थी वो ख़त्म हो जाती है, और अगर वो नहीं तो वो बात रहती है। लिहाजा जो इसके अहल हैं वो इसे, इसीलिए कुरान के लिए ये हुक्म आया ना कि ला इकराह फिद्दीन और ला हर्ज फिद्दीन, कि ना कुरान में ज़बरदस्ती है और ना उसमें तंगी है कि आप एक छोटे से दायरा बनाकर बैठ जाइए महदूद करके। वो बहुत वसअत है, सब तरफ जाए, सब कुछ करिए अल्लाह के लिए, ख़त्म हुई बात। तो यहाँ इंसान आता नहीं कि आप जो भी कुछ करें अल्लाह के लिए करें, सब कुछ करिए, कत्ल अल्लाह के लिए करिए, गारत करिए अल्लाह की करिए, लूटिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए करिए, आप अपने लिए करते हैं। लिहाजा जहाद में क्या होता है, आप अल्लाह के लिए लड़ते हैं ना, कत्ल करते हैं ना, तो आप सब आपके मुस्तहिक में, इनाम मुस्तहिक है। गनीमत में आप लूटते हैं और क्या करते हैं, तो गनीमत माल आपके लिए हराम है, कि वो अल्लाह के लिए होता है। ठीक है, किसी को आप सजा देते हैं तो आप तशद्दुद ही करते हैं, किसी ने जिना की है, 100 कोड़े उसमें रखे हैं, तो आप 100 कोड़े आप जिसके मारेंगे उसे तो आप ईजा ही पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई उसमें नहीं है, इसलिए क्या आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो दुनिया का कोई काम, तो इसलिए पहले बुजुर्गान ने दीन ने बात तय कर दी कि हर काम नफ्स के लिए हराम है और अल्लाह के लिए हलाल है, चाहे जो जी चाहे कर लो, बहरहाल शर्त यह है कि वो अल्लाह के लिए हो। और अगर वो अपने लिए हुआ या माँ बाप के लिए हुआ या बेटा बेटी के लिए हुआ या यार दोस्त के लिए हुआ, तो ये सारा का सारा तुम्हारा ही हो। अगर गैर अल्लाह हुआ तो वही हराम होंगे ना। तो ये समझते हैं गैर अल्लाह जो कहा है ना कि वो गैर अल्लाह हराम है,
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ، اب یہ کہتے پھر نا کہ صاحب وہ غیر اللہ خیر، اس میں کیوں جاؤ اعتراض ہے. بہرحال یہی ہے کہ سارے بزرگوں کا فیصلہ جو دراصل مسلمان تھے ان کا یہی ہے کہ اللہ کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں تو صحیح ہے، اور غیر اللہ کو نہیں کرنا چاہیے. اسی میں یہ اللہ والوں کی مثال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جس وقت اسے اس نے منہ پر تھوک دیا تو آپ غیظ و غضب میں آ گئے، تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ٹہلنے لگے. اور سارے جناب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی نعوذ باللہ کہیں پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا، اتنے بڑے پہلوان کو مار کے ٹہل رہا ہے. وہ خود بھی کہا تھا کہ علی تجھے ہوا کیا. تو آپ نے صاف کہا کہ بات یہ تھی دراصل کہ اس وقت تک تو میں تجھ سے جو بھی کچھ کر رہا تھا ظلم و تشدد جسے تو سمجھے وہ اللہ کے لیے تھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا. تو اب جو میں کوئی حرکت کروں گا تو وہ میرے لیے ہوگی نہ اس کے لیے، یہ چلی جائے جب میں کہوں. تو بچانے والوں نے پھر وہ باتیں اس طرح بتائیں. تو دراصل اعتراض کی تو گنجائش ہی جو یہ بات کہی ہے نا کہ وہ شیطان بھی ہے، رگوں میں خون میں دوڑتا ہے، اور یہ ہے تو وہ ایک قوت تضاد ہے جلالی، تو وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. ایک قوت جمالی ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. تو جو کام ہو بس وہ اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے لیے ہے. اللہ کا رزق ہے، اللہ کا آسمان. میں نے سب جگہ یہ بات بتائی تھی کہ ابھی تو انسان کی وہ ہے، ورنہ وہاں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ کا رزق ہے، تو قرآن نے بھی یہ کہا کہ اللہ کا آسمان ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کے دریا ہیں، اللہ کے پہاڑ ہیں، اللہ کے سورج ہیں، ہے نا. اور یہ سب چیزیں تمہیں دے دی گئی ہیں، تم ان سے بس اپنا فائدہ اٹھاؤ اور اس بات پہ اکتفا کرو کہ وہ اللہ سے لو، کسی کا حوث مت چھینو. اب جو یہ ہے کہ اس وقت سے اب تک یہ کہ انسان جو ہے انسان کا حق چھینتا ہے. انسان جو ہے انسان کا حق چھینتا ہے، اور اس کی توجہ جو ہے وہ مخلوق کی طرف رہتی ہے، خالق کی طرف نہیں رہتی. تو اگر مخلوق کی طرف رہے گی تو وہ درجے میں ہمیشہ گرتا رہے گا، کیونکہ وہ افضل المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے. اگر خالق کی طرف نہ ہوئی تو وہ اشرف نہیں ہوئے. تو سیدھی سی بات ہے نا. تو اس میں صفات الہیہ ہونا چاہیے. لہذا بڑے بڑے بزرگوں کے بہت سارے سوالات جو ہیں انہوں نے کاٹ دیے تھے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ قناعت اور صبر اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بیکار بات ہے. بڑے بڑے بزرگوں کا ان کا کیا صبر کے اوپر آپ اتنا قناعت کو اتنا زور دیتے ہو، کیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے ایک روٹی مانگ کھا لو تو بھوک مر جاتی، ساری قناعت ختم ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ 2 روٹی کے پیچھے اللہ کو کیا نام چلے ہو آزمانے کے لیے، کہ جو تو اپنے پڑوسی سے مانگ کے تیری وہ خواہش بالکل ختم ہو جائے گی. تو ویسے بہت لوگوں نے پوچھا کہ بس آپ کیا ہونا چاہیے، تو سب نے یہی کہا کہ وہ تخلق باخلاق اللہ، کہ جو اللہ کے اخلاق ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں. اس لیے انسان جب ہوگا کہ اس میں صفات الہیہ پیدا ہوں. اور اس کی سیدھی سی ترکیب جو ہے وہ آپ سن لو کہ اللہ جو ہے وہ کچھ دیتا ہے، لیتا نہیں. تو جتنے اللہ والے آئے وہ دیتے ہی آئے. تو جب وہ دیتے آئے تو انہیں اللہ دیتا ہے، وہ کسی پاس سے خالی نہیں رہی. اب ذرا فرق یہ رہتا کہ جس چیز کی دنیا کا کیا کہتے ہیں نظام یہ ہے کہ جس چیز کی کثرت ہوتی ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے، اس کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس چیز کی کثرت نہیں ہوتی وہ زیادہ نظر نہیں آتی. یہاں اس عالم میں بس یہ کہ لوہا ایک وزنی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ سونا وزنی ہے، دھات ہے. لیکن پاؤ بھر سونے کے مقابلے میں اگر آپ 5 سیر بھس رکھ دیں گے تو زیادہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہوگا. تو اب جو انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی کے مقابلے میں دوسرا کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، وہ کرنے والے کم ہیں. اس لیے نیکی بھی پسپا ہے اور نیک لوگ بھی پسپا ہیں، حالانکہ صفت سے پسپا نہیں ہے. وہ گوبر اگر 1000 من بھی ہو تو بھی گوبر ہی ہے، اور عطر اگر 1 تولہ ہے تو بھی اپنی جگہ ہے.
تو یہ بات میرے خیال سے جب لوگوں کے ذرا سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس سے سوالات بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نیک لوگ بھی ہو چکے ہیں، صابر لوگ بھی ہو چکے ہیں، سخی بھی ہو چکے ہیں، غازی بھی ہو چکے ہیں، بہادر بھی ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے. رہا اس دنیا کا جو ایک طریقہ ہے کہ کوئی چیز ہم سے وزنی ہوگی تو اس میں ہم دبیں گے، اور کوئی چیز ہم سے کمتر ہوگی تو ہم اسے دبائیں گے. وہ تو سب کے ساتھ رہے گا، چاہے آپ نیک ہوئیے، چاہے آپ بد ہوئیے، چاہے آپ کمزور ہوئیے، چاہے آپ طاقتور ہوئیے، چاہے آپ حسین ہوئیے، چاہے آپ دولت مند ہوئیے، چاہے آپ فقیر ہوئیے، چاہے آپ حکمراں ہوئیے، چاہے آپ تحت ہوئیے، وہ تو دونوں سب کے ساتھ رہتے ہیں. بس تو اس میں بھی برابری ہے کہ ہاں وہ ایک چیز کے حامل آپ ضرور رہیں گے، تو وحدت آپ کو ہر جگہ گھیرے رہے گی، وہ کہیں جانے نہیں دینے گی. بس واللہ بالصواب. اللہ جان.